ذرا تصور کریں، اگر سائنٹسٹ ایسے کیمیکل سے جو خود زندہ نہیں ہیں بلکہ بے جان ہیں، ان کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک ایسا خلیہ بنا دیں جو خود گرو کر سکے، اپنے ڈی این اے کی نقل بنا سکے اور پھر دو حصوں میں تقسیم ہو سکے۔ یہ کہانی کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگتی ہے، لیکن در حقیقت سائنٹسٹ نے ایک ایسا خلیہ جس کا نام انہوں نے اسپرڈ سیل رکھا ہے وہ تیار کیا ہے، جو در حقیقت ایک حیرت انگیز مصنوعی سیل کا نظام ہے جو زندگی سے جڑے کئی بنیادی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسپرڈ سیل واقعی زندہ خلیہ ہے، اور کیا انسان زندگی کو لیبارٹری میں اسکریچ سے یا صفر سے تخلیق کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اسپرڈ سیل ایک تجرباتی مصنوعی سیل ہے جسے یونیورسٹی آف منیسوٹا کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے۔ یہ کسی قدرتی جاندار کے سیل کو صرف تھوڑا بہت تبدیل کر کے نہیں بنایا گیا، بلکہ سائنسدانوں نے مختلف اجزاء کو ملا کر ایک ایسا نظام تیار کیا ہے جو سیل کی طرح کچھ اہم کام کر سکتا ہے۔ اس سیل میں، جس کو اسپرڈ سیل بولتے ہیں، اس میں جھلی موجود ہے، ڈی این اے ہے، انزائمز ہیں اور دوسرے مالیکولر کمپوننٹس ہیں، اور یہی چیز اسپرڈ سیل کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسپرڈ سیل کیسے کام کرتا ہے۔ ایک قدرتی سیل کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو ایک سیل کو اپنے ماحول سے مواد حاصل کرنا ہوتا ہے، توانائی استعمال کرنی ہوتی ہے، اپنے جینیاتی مواد یعنی ڈی این اے کی نقل بنانی ہوتی ہے، اس کو گرو کرنا ہوتا ہے، اور آخر کار اس کو تقسیم ہونا ہوتا ہے، وہ ڈاٹر سیل میں سپلٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسپرڈ سیل جو سائنٹسٹ نے ابھی بنایا ہے وہ ان میں سے کئی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ لیبارٹری میں اپنے ماحول سے غذائی اجزاء اور دوسرے ضروری مواد حاصل کر سکتا ہے، یہ گرو کر سکتا ہے، یہ اپنے ڈی این اے کی کاپیز بنا سکتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کے بعد یہ دو نئے سیل نما حصوں میں تقسیم بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک سیل جو ہے وہ سپلٹ ہو سکتا ہے دو سیل میں۔ یہ مرحلہ خاص طور پر اہم ہے۔ سائنٹسٹ اس سے پہلے ایسے مصنوعی نظام بنا چکے ہیں جو زندہ سیلز کے کچھ ایک کام سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن ان بہت سارے مختلف کاموں کو ایک ہی نظام میں اکٹھا کر کے اسے سیل کے ایک مکمل سائیکل کے قریب لے جانا بہت مشکل کام تھا، اور اسپرڈ سیل اسی ڈائریکشن میں ایک اہم سٹیپ سمجھا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف کہ کیا اسپرڈ سیل واقعی زندہ ہے؟ اس کا جواب صرف ہاں یا نہیں میں دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ سائنٹسٹ نے اسپرڈ سیل کو ایک مکمل قدرتی زندہ سیل کے برابر نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو ایک لیونگ سیل ڈکلیئر نہیں کیا۔ قدرتی سیل بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، ان میں ہزاروں مختلف اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور وہ اپنے اندرونی نظام کو برقرار رکھتے ہیں، ماحول کے مطابق رد عمل دیتے ہیں اور نقصان کی مرمت کرتے ہیں۔ یہ تو بات تھی ان سیلز کی جو نیچر میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جو لیونگ سیلز کہلاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اسپرڈ سیل بہت سادہ ہے۔ یہ لیبارٹری کے ماحول میں اور سائنسدانوں کی فراہم کردہ ضروری چیزوں پر کافی حد تک انحصار کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ سائنٹسٹ نے ایک مصنوعی سیل نما سسٹم تیار کیا ہے جو زندگی کے کئی بنیادی افعال سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ کہنا ابھی درست نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک مکمل طور پر آزاد زندہ جاندار بنا لیا ہے۔ اب یہ دریافت اتنی اہم کیوں ہے؟ اصل میں سوال یہ ہے کہ سائنسدان ایسا نظام بنانا ہی کیوں چاہتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اربوں سال پہلے زمین پر مختلف کیمیائی مادے موجود تھے
लेकिन किसी मरहले पर ये केमिस्ट्री मुनज़्ज़म होकर इब्तदाई जिंदगी में तब्दील हुई। साइंसदान आज भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तब्दीली आखिरकार कैसे मुमकिन हुई। सादा आर्टिफिशियल सेल्स को इब्तदा से बनाकर साइंसदान ये जांच सकते हैं कि जिंदगी की आगाज के लिए कौन से अज्जा जरूरी थे। मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल सेल्स के अमली इस्तेमाल भी मुमकिन है। मसलन उन्हें मखसूस केमिकल्स, अद्वियात या दूसरे मुफीद हयातियाती मादे तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी ये सारा कुछ बहुत इब्तदाई मरहले में है और स्पर्श सेल कोई मसनूई इंसान या कोई मसनूई जानदार नहीं है जो खुद से दुनिया में जिंदा रह सके। शायद स्पर्श सेल की सबसे दिलचस्प बात ये नहीं कि ये आज क्या कर सकता है, असल दिलचस्पी इस बात में है कि मुस्तकबिल में इससे हम क्या सीख सकते हैं। अगर साइंसदान मसनूई सेल या आर्टिफिशियल सेल में आहिस्ता आहिस्ता मजीद खसूसियात शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद हमें ये समझने में मदद मिले कि जिंदगी के लिए असल में कौन सी चीजें जरूरी हैं। स्पर्श सेल शायद अभी मुकम्मल तौर पर आजाद जिंदा जानदार नहीं है, लेकिन ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बाउंड्री पर होने वाली एक हैरत अंगेज साइंसी कोशिश है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो ग्रो कर सकता है, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बना सकता है, ये डिवाइड हो सकता है और शायद यही छोटा सा कदम हमें एक दिन समझने में मदद दे कि जिंदगी काम कैसे करती है और जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई।